الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المقامۃ الخامسۃ الکوفیہ، پانچواں مقامہ کوفیہ ہے، کوفیہ سے متعلق۔ حکل حارث بن حمام قال سمرت بالکوفۃ فی لیلۃ ادیمها ذو لونین وقمرها کتعویذ من لجین، تعویذ ہے یہ، کتعویذ من لجین، تعویذ ادیمها ذو لیل مبتدا اپنی خبر سے مل کر کے صفت ہے کس کی؟ لیلت کی۔ لیل موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف لگ بنے گا ثمرہ کا۔ حارث اچھا، ثمرہ اسمرو نصر انصرو سے قصہ بیان کرنا رات میں۔ ادیم کی جمع آتی ہے آدمتو و ادم دونوں آتی ہے، اس کا معنی تھا کھال، لیکن یہاں پر استعارہ اصلیہ کے طور پر مراد لیے چادر۔ ذولین دو رنگ والی، دو رنگوں سے مراد سیاہ اور سفیدی، اور کنایا ہے پورا چاندنی رات سے۔ قمروہا کی ضمیر لیل کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تعویذ من لجین، لجین بولتے ہیں چاندی کے ٹکڑے کو، ہاں لجین چاندی کے ٹکڑے کو بولتے ہیں، اور چاند کو تشبیہ دیے چاندی کے تعویذ سے، چمکنے کے اعتبار سے، یہ چاندی کے ٹکڑے چمکتا ہے ویسے چاند چمک رہا، تو تشبیہ مرسل مجمل ہے اس میں۔ اور مع رفقہ یہ مفعول ہے ثمرہ کا، مفعول فی، مفعول فی کس کا؟ ثمرہ کا۔ غزا یا غزو کے معنی تھے غذا پانا، غزا یا غزو غذا پانا، لیکن یہاں پر مراد ہے تربیت پانا۔ ہاں مفعول فی ہو جائے گا، مع مفعول فی ہوتا، ہاں مفعول مع ہو جو مفعول فی ہوتا۔ بلبال البیانی وہ واو کے ساتھ ہوتا ہے مفعول معه، جیسے قمت وزیدن یہ مفعول معه، مع ہے یمشی، ایمن ہے، امام ہے، قدام ہے، یہ سب مفعول فی ہوتے ہیں، اسے تحت فوق سے مفعول فی ہے۔ سمرتو بالکوفہ، تو حارث بن حمام کہتے ہیں میں کوفہ کی سرزمین پر قصہ گوئی میں محو تھا، کوفہ کی سرزمین پر قصہ گوئی میں محو تھا۔ فی لیلۃ ادیمها ذو لین، ایسی رات میں جس رات کی چادر دو رنگوں والی ہے، یعنی دو رنگوں والی چادر والی رات میں، ایسی رات میں جو دو رنگوں والی، ایسی رات میں جس کی چادر دو رنگوں والی ہے، ایسی رات میں جس کی چادر دو رنگوں والی ہے۔ وقمرها، اور جس رات کا چاند چاندی کے تعویذ کی طرح روشن و تابناک ہے، جس رات کا چاند چاندی کے تعویذ کی طرح روشن و، مطلب یہ کہ میں کوفہ کی سرزمین پر چاندی رات میں قصہ گوئی میں محو تھا، چاندی رات میں۔ ای کنتو منہمکن فی القصص فی لیلۃ مظلمۃ، فی لیلۃ بین البیضاء والسواد، فی لیلۃ بین البیضاء والسواد مع الاصدقاء الذین تربوا تربیۃ حسنہ بالفصاحۃ والبلاغہ حتی وصحبوا علی صحبان ذیل النسیان حتی فاقوا صیتا علی الشاعر الصحبان۔ میں کوفہ کی سرزمین پر
قصہ گوئی میں مشغول تھا، ایسی رات میں جس رات کی چادر دو رنگوں والی، اور جس رات کا چاند چاندی کی تعویذ کی طرح روشن و تابناک ہے۔ اب کس کے ساتھ؟ مع رفقت غدو بلبان البیانی، ایسے دوست و احباب کی جماعت کے ساتھ، رفقت بولتے جماعت، جس کی جماعت رفاق، ایسے دوست و احباب کی جماعت کے ساتھ، یعنی یہ جو ہے غدو بلبان البیانی یہ صفت ہے رفقت کی، اور وصحبوا علی صحبان یہ جو عطف اس کا ما قبل جملے ماتو اس میں صفت بنے گی رفقت کی، اور صحابہ سب کو مناتے ہیں پردہ ڈالنا۔ صحبان بن وائل ایک ویسے مشہور شاعر تھا، بہت مشہور شاعر تھا کہ جو ضرب المثل بن گیا، شہرت میں جس کی مثال دی جاتی تھی۔ یہی وہ شاعر ہے جس نے اما بعد کا سب سے پہلے استعمال کیا۔ اما بعد جو کلمہ ہے نا، سب سے پہلے اسی نے استعمال کیا۔ حاشی میں سب دے رہے ہیں اس کے تعلق سے۔ اما بعد جو کلمہ تھا سب سے پہلے اسی شاعر نے استعمال کیا، صحبان بن سائل۔ مع رفقت غدو بلبان البیانی، ایسے ہم عصر دوستوں کی جماعت کے ساتھ، یعنی بیان میں فساد، فصاحت و بلاغت کے دودھ پر تربیت پانے والی، فصاحت و بلاغت کے دودھ پر پروان چڑھنے والی، چڑھنے والی، یہ کنایا ہے، یعنی جن کی تربیت ہی دودھ پر، فصاحت و بلاغت پر ہوئی۔ جیسے بچے کو جیسے گھٹی میں دودھ پلایا جاتا ہے، ویسے انہوں دودھ کی جگہ فصاحت و بلاغت پلائی گئی، مطلب کنایا ہے اسی سے، بچپن سے ہی تربیت ہی فصاحت و بلاغت پر پائی۔ وصحبوا علی صحبانی ذیل النسیانی، فراموشی اور صحابہ سے پردہ ڈالنا، فتح افتو سے۔ وصحبوا علی صحبانی ذیل النسیانی، نہ یہ مفعول ہوگا ذیل النسیان، علی صحبانہ یہ غیر منصرف، اور شہرت یافتہ شاعر صحبان کی شہرت پر فراموشی کا پردہ ڈالنے والی جماعت پر، جماعت کے ساتھ، اسی پر عطف اپنے جملے پر دیکھو، فصاحت و بلاغت کے دودھ پر پروان چڑھنے والی، اور صحبان شاعر کی شہرت پر فراموشی کی چادر ڈالنے والی، فراموشی کی چادر ڈالنے والی، مطلب یہ ہے کہ صحبان شاعر جو نہایت مشہور تھا، اس کی شہرت، اس پر بھی فوقیت لے گا شہرت کے اعتبار سے، اس سے کنایا صحبان شاعر۔ وصحبوا علی صحبانہ، شہرت یافتہ شاعر صحبان کی شہرت پر فراموشی کا پردہ ڈالنے والے، فراموشی کا پردہ ڈالنے والی جماعت کے ساتھ گفتگو میں، قصہ گوئی میں مشغول تھا۔ ما فیہم الا من یحفظ عنہ ولا یتحفظ منہ، ان میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی حفاظت نہ کی جاتی ہو، یعنی سب کے سب محفوظ و معمون۔ یہ تحفظ من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اعراض کرنا۔ ما فیہم الا من یحفظ، ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی حفاظت، جو محفوظ و معمون نہ ہو، ولا تحفظ منہ، اور ان میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جس سے اعراض کیا جاتا ہو، یعنی کانا کلو احد منہم محفوظا و مانوسا، محفوظا ہر ایک، سب آپس میں ایک دوسرے سے محفوظ، محبت اور بھائی چارگی تھی، انسیت تھی، اور ایک دوسرے سے سب کے مانوس تھے۔ وَيَمِيلُ الرَّفِيقُ إِلَيْهِ وَلَا يَمِيلُ، دونوں میں اتفاق سلب ہے، مالا یمیلو راغب ہونا، متوجہ ہونا، ولا یمیل عنہ مائل نہ ہونا، یعنی اعراض کرنا، دونوں میں اتفاق سلب۔ اور کوئی دوست، اور ہر دوست، الف لام استقراء کی، ہر دوست یعنی تمام دوست ان کی طرف راغب ہوتے ہیں،
دوستوں کی جماعت کے ساتھ راغب ہوتے ہیں اور کوئی بھی ان سے اعراض نہیں کرتا ہے. ولا یمیل عنہ، کوئی دوست ان سے اعراض نہیں کرتا. استحبا استحبی کے بناتے گرویدہ بنانا، دیوانہ بنانا. سمر کے بناتے بے خوابی. تو بے خوابی نے ہم کو مدہوش کر دیا، یعنی آپس میں قصہ گوئی میں محب تھے نا، تو جیسے نیند کے ہچکولے آنے لگے، سب کو نیند کے جھوٹے آنے لگے تھے. تبھی تو وہ آیا تھا دروازے پر دستک دینے کے لیے. حارث بن امام فرماتے ہیں کہ آپس میں قصے بیان کریں، یعنی علمی لطائف آپس میں دلچسپ قصے ذکر کر رہے ہیں. اسی دوران تو بھکاری آیا تھا. مجاز عقلی ہے، فاستحبان سمر مجاز عقلی. تو بے خوابی نے ہم کو اپنے گرویدہ بنا دیا، یعنی مدہوش کر دیا. ہاں مجاز عقلی. غیر معبود الہ کی طرف اسناد ہو. الہ ان غرب القمر، یہاں تک کہ چاند غروب ہو گیا، روپوش ہو گیا. چاند کیا ہے؟ روپوش ہو گیا. وغلب السحر، اور نیند کا غلبہ ہم پر غالب آ گیا. بے خوابی ہم پر غالب ہے، نیند کے ہچکولے لگے. حضرت النوم میں ہم چلے گئے تھے سب کے سب، حضرت النوم میں سب کے سب تشریف لے گئے تھے. فلما روق اللیل البہیم، روق یروق کو مناتے ہیں چادر ڈالنا، چادر تاننا. بہیم کی جمع بہومن، سیاہ ترین. جب سیاہ ترین اصلا ظرف بول کر مضروب مراد لیا ہے. جب سیاہ ترین رات نے چادر تان لی، یعنی رات والے، رات میں سونے والے سونے کے لیے جو ہے اپنے کیا چادر تان لی. جب سیاہ ترین رات نے چادر تان، جب سیاہ ترین رات نے چادر تان لی. ولم يبق الا التحویم، حوم يحوم نوم الخفیف، اونگ، اور اونگ کے سوا کچھ بھی باقی نہیں رہا. سب کو اونگیں آ رہی تھی، سبھی کو اونگیں آ رہی تھی. سمعنا من الباب نبعت مستنبح ہاں استنبی وہی بھونکنا، نبحہ سے بنا، نبحہ سے استنبح استنبی مستنبی دیا تو اس میں. تو ہم نے دروازے پر نبعت ان کے معنی آتے ہیں آواز، صوتن خفیف اور ہلکی، یعنی کتے کے بھونکنے کی طرح ہلکی آواز سنی. تو ہم نے اچانک، تو ہم نے دروازے پر، ہم نے دروازے سے سنی، کیا سنی؟ نبعتا مستنبحن، کتے کے بھونکنے، یعنی بھونکنے والے کتے کے شخص کی طرح، یعنی کتے، یعنی بھونکنے والے کتے کی طرح ایک شخص کی آواز کو سنا. ثم طلعت بعد میں آنا، پھر اس کے بعد ہی دروازے پر دستک دینے والے کی دستک کی آواز آئی. سقط مانے دستک، استفتح دروازہ کھلوانا، دستک دینے والا، دروازے پر دستک دینے والے کی دستک کی آواز آئی. فقلنا، تو ہم نے کہا مل ملم فی اللیل مدرہم بھی، مدرہم مانے سیاہ ترین، علم علم رات میں اترنے والا، یعنی سیاہ ترین رات میں ٹپکنے والا کون ہے؟ سیاہ ترین رات میں یہ آنے والا کون ہے؟ سیاہ ترین رات میں اترنے والا یہ کون ہے؟ فقالا، تو اس نے کہا یا اہل ذا المغنا بقیتم شرا ولا لقیتم ما بقیتم درا. لقیتم بقیتم دونوں میں لام کا مخرج الگ، با کا مخرج الگ، جنا سے لاحق. مغنا کے معنی تھے قیام گاہ، اہل معنی وہی ذو کے معنی میں، وقع کی محفوظ رہنا، یعنی اس ذا اشارہ، اس قیام گاہ کے مکینوں، اس قیام گاہ کے مکینوں، وقیتم تم محفوظ رہو، شرن شر و فساد سے، اس مکان کے مکینوں شر و فساد سے تم ہمیشہ محفوظ رہو. ولا لقیتم، اور تم کبھی سامنا نہ کرو، درن کسی ضرر نقصان کا، ولا لقیتم اور کبھی تم سامنا نہ کرو کسی ضرر و ما دوامیہ، ما بقیتم جب تک کہ اس دنیا میں زندہ رہو، یعنی تا حیات کسی ضرر، تا زندگی کسی ضرر و نقصان سے تم کبھی سامنا نہ کرو.
قد دفع الليل الذي اكفهر الى ذراكم شعثا مغبرا اخا سفار طال واستبرا. اس میں تنسیق الصفات ہے اور ایجاد حذف ہے، کیونکہ شعیث سے پہلے رجلا محذوف ہے، اور رجل شعیث بھی صفت ہے، مغبر بھی صفت ہے، اخا سفار طال واستبرا سب صفت ہے یہ. کیونکہ اخا کی اضافت جب غیر ذوی العقول کی طرف تو والے کے معنی میں آتا ہے، اور سفار جو باب مفعلت سے مصدر ہے، سافر یسافر سے مصدر سفر، اور طالا دراز ہونا، طویل ہونا، واستبرا یہ بھی دراز ہونا، دونوں کے معنی ہیں. طالا معطوف علیہ سے مل کر صفت کس کی؟ سفار کی. سفار موصوف اپنی صفت سے مل کر مضاف الیہ اخا کا، اخا مضاف اپنی مضاف الیہ سے مل کر صفت کس کی؟ رجلن کی. تو دو سے زائد ہو کسی موصوف کے لیے وہ تنسیق الصفت کرایا جاتا. دفع اسم مجاز عقلی ہے، دفع کو ڈھکیل دینا. اکفر السرہ سیاہ ترین اللیل کی صفت ہے قد تحقیق کے لیے بلا شبہ. اور ذرا مناتے آنگن، آنگن تو گھر کا جز ہوتا ہے، جز بول کے کل مرادی ہے مکان، آنگن بھی لگا سکتے ہیں. یعنی سیاہ ترین رات نے ڈھکیل دیا ہے تمہارے آنگن میں. بلا شبہ سیاہ ترین رات نے ڈھکیل دیا ہے تمہارے آنگن میں. کس کو؟ طویل و دراز والے مسافر، طویل و دراز والے غبار آلود خستہ حال شخص کو. تالا طویل ہونا، استبرس و دراز ہونا، طویل و دراز والے مسافر، ہاں طویل و دراز والے مسافر، غبار یہ طویل و دراز والے، طویل و دراز سفر والے، طویل و دراز سفر والے غبار آلود پراگندہ شخص کو تمہارے آنگن میں ڈھکیل دیا ہے. حتیٰ انسان سے یہ سارا کے معنی میں ہے. اور قوقا یا قوقفن، قوقف یا قوقف وہ ایک شوشن ایک شور سے فعلان سے کبڑا ہونا. مسفرن زرد آلود یعنی چلتے چلتے کبڑا ہو گیا، ٹیڑھا ہو گیا. مثل ہلال افقی حین افطرہ، افطر طلوع ہونا، یہاں تک کہ کنارہ آسمان کے چاند کے مانند زرد آلود کبڑا ہو گیا ہے. یہاں تک کہ انسان، یہاں تک کہ یہ تمہارے جس کو تمہارے آنگن میں ڈھکیلا، یہاں تک کہ یہ انسان کبڑا ہو گیا. موقوفن کبڑا ہو گیا، مسفرن سفر کرتے کرتے پیلا چہرہ ہو گیا، زرد آلود کبڑا ہو گیا. کس کی طرح؟ کنارہ آسمان کے چاند کے مانند. جس وقت وہ طلوع ہوتا، طلوع ہونے کے وقت جیسے آسمان ہوتا، جیسے چاند نکلتا ٹیڑھا، ویسے ہی ٹیڑھا ہو گیا. ایک طرف کنارے آسمان میں چاند ایک طرف پڑا ہوتا، ویسی میں. وقد عرا فناکم معترن، ارا یاری مانے آنا، ارا یارو قصد و ارادہ کرنا، فناکم آنگن، معترن مانے اترتم سائل مانگنا طلب کرنا. تو یہ تمہارے آنگن میں آیا ہے بحیثیت سائل، حال ہے. تو بے شک تمہارے آنگن میں اتر آیا ہے معترن بحیثیت سائل. وَأَمَّكُمْ دُونَ الْأَنَامِ تُرًّا، تُرًّا یہ تاکید ہے انام کی، اور تمام نوع بشری کی صفت تمہارا ہی قصد و ارادہ کیا ہے. وَأَمَّكُمْ اور اس نے تمہارا ہی قصد و ارادہ کیا ہے تمام لوگوں کو چھوڑ کر، پوری نوع بشری کے علاوہ تمہارا ہی ارادہ کیا ہے. ترن تاکید ہے، انام ہے کلن کے معنی میں، جمیعن کے معنی، تمام کے معنی میں. کلن اپنے قصیدے میں نے استعمال کیا ہے اس کو، جو ان کی شان میں جو لکھا مفتی شبیر حسن کی المدارس الترہ استعمال کیا. یبغی کرم منکم مستقرن، بغیر کی چاہنا، تم سے خواستگار ہے، منکم تم سے خواستگار ہے ضیافت طعام کا، طعام ضیافت کا، طعام ضیافت کا اور قیام گاہ کا. مستقر میں نا قیام کا، اور قرا مہمان نوازی کا کھانا. طعام ضیافت
تو تم سے طلبدار ہے طعام ضیافت کا اور قیام گاہ کا. فدونکم ضیفن قنوعن حرن، دون اس میں فعل ہے یہ، فدونکم تو تم چن لو یعنی پناہ دے دو کس کو؟ حرن شریف النسب، قنوعن بہت زیادہ قناعت پسند مہمان. تو تم شریف النسب قناعت پسند مہمان کو اپنے پاس پناہ دے دو، اپنے پاس پناہ دے دو. یردا یہ بھی صفت ہے اس کی، یردا بما لولا یحلل من شیریں ہونا، اور امرا یمر کڑوا ہونا. امر یمر کڑوا تو دونوں میں اتفاق ایجاب ہے. شیریں اور ما مصدریہ ہے، بما ما مصدریہ، یعنی ایسا شریف النسب قناعت پسند مہمان ہے جو راضی ہونے والا ہے شیریں اور تلخ کھانے سے. شیریں کنایا ہے لذیذ کھانا اور تلخ کنایا ہے معمولی کھانا، یعنی جیسے بھی ہے دے دو، راضی ہونے والا. وَيَنْثَنِي عَنْكُمْ اور تمہارے پاس سے واپس جائے گا. نث مانے آتا ہے تشہیر کرنا، بر مانے نیکی، اور یہ تمہارے پاس سے واپس پلٹے گا تمہارے احسانات کی تشہیر کرتے ہوئے. حال ہے اسی سے. لولا وما امرا، لولا یحلم، احسانات کی تشہیر کرتے ہوئے.